الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ بلند آواز سے پڑھیں گونج بن جائے اتنے عاشق بیٹھے ہیں لاکھوں کی تعداد میں الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك واصحابك يا شفیع المذنبین سبحان اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایک بار ہم اور آپ پھر اپنے مرشد گرامی اور اپنے وقت کے ولی کامل اس بر صغیر کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضرت خواجہ شاہ محمد رکن الدین الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارے مرشد گرامی قطب وقت عارف کامل محبوب رب ودود حضرت خواجہ شاہ محمد محمود الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اعراس کے سلسلے میں یہاں جمع ہے اور ان کے ذکر کو سن کر اپنے اپنے دامنوں کو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ 30 ستمبر کو ہر سال عرس ہوتا ہے تو اسلامی مہینے بدلتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ رمضان میں یہ بھی آیا تھا مہینہ اور عرس، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے رمضان مبارک کے اندر افطاری اور سحری بھی کی تھی اور یہ عرس کی تقریب بھی منعقد ہوئی تھی۔ اس دفعہ یہ 30 ستمبر ایک ایسے مہینے میں آیا ہے جو میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی رحمتیں اور برکتیں اس ہماری محفل میں شامل ہو گئی ہیں۔ حضور کے میلاد کی محفل بھی ہے یہ، اور حضور کے لاڈلے اور پیارے اولیاء کے ذکر کی محفل بھی ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ دور دراز سے آئے ہیں شرکت کے لیے،
کچھ ابھی پہنچے ہیں، کچھ ایسے تھے جو رات سے ہی آ گئے تھے اور لنگر کا اہتمام کر رہے تھے، اس میں لنگر کے لیے اپنی خدمات دے رہے تھے، محنت کر رہے تھے۔ کچھ ایسے ہیں جو 1 مہینے پہلے سے لگے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم کے اندر کچھ کام تھے وہ کرا رہے تھے، کچھ کمرے بنانے تھے وہ بنا رہے تھے، کچھ جناب کمروں کا کام تھا اس کو جلد سے جلد انہوں نے، حالانکہ بعض مستری جو ہیں وہ تو کئی مہینے لگا دیتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ایک مستری صاحب بھی ملے اور ان کے جو ہمارے ساتھی یہاں تعاون کرنے والے ہیں انہوں نے ملا کر چند روز کے اندر ماشاءاللہ بہت سا کام اس سے پہلے مکمل کر لیا الحمدللہ۔ تو یہ جتنے لوگ دینی کام کر رہے ہیں، مدرسے کا کام کر رہے ہیں، آستانے کا کام کر رہے ہیں، عرس شریف کام میں لگے ہوئے ہیں، ان سب پر صاحب عرس کی نگاہ کرم اور ان سب پر میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کہ یہ میرے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ جو میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا انشاءاللہ۔ ان کی اس زندگی کے اندر بھی اور برزخ کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور اللہ کی مدد انشاءاللہ ہر زندگی میں شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ تو چونکہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ بھی ہے اور عرس کی تقریب بھی ہے تو اپنے آقا کا ذکر بھی کریں گے اور اولیاء کا ذکر بھی کریں گے۔ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی اس میں اللہ اپنے محبوب کی ایک نئی شان بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے کہ جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا اور میزان کو بھی نازل فرمایا۔ کتاب کو نازل کیا اس سے مراد قرآن پاک ہے، دین حق سچ دین ہے ہمارا اور حق پیغام ہے، وہ قرآن حق پیغام لے کر آیا ہے، ہم تک دے دیا اور ہم تک پہنچا دیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اس کتاب کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور چیز بھی اتاری ہے اور وہ ہے ترازو۔ میزان کی معنی ہے ترازو۔ اللہ فرماتا ہے کتاب بھی اتاری اور اس کے ساتھ ترازو بھی۔ بھئی ترازو کون سی اتری ہے؟ کوئی لوہے کی ترازو ہے، کوئی پیتل کی ترازو ہے، کوئی اسٹیل کی ترازو ہے، کس قسم کی ترازو؟ کہاں ہے وہ ترازو؟ علماء فرماتے ہیں المیزان ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام مفسرین لکھ رہے ہیں کہ اس میزان سے مراد میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ کی ذاتی گرامی مراد ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے کتاب بھی نازل کی اور کتاب کے ساتھ ایک میزان یعنی ترازو بھی اتاری۔ وہ ترازو کون ہے؟ علماء فرماتے ہیں ترازو سے مراد میرے اور آپ کے آقا حضور کی ذاتی گرامی مراد ہے۔ اور اللہ حضور کے لیے فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو میزان بنا کر اتارا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو میزان کیوں فرمایا، ترازو کیوں فرمایا؟ یہاں اپنے محبوب کو کئی لقب ہے نا حضور کے۔ حضور کے کوئی کہتا 99 نام ہے، کوئی کہتا 300 نام ہے، بعض روایتوں میں 1000 سے زیادہ حضور کے نام ہیں۔ تو ایک حضور کا لقب یہ بھی ہے میزان۔ لیکن حضور کو میزان کیوں کہتے ہیں؟ قرآن میں حضور کو ترازو اور میزان کے لقب سے کیوں یاد کیا گیا؟ بس یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے میزان کا کام کیا ہوتا ہے، ترازو کا کام کیا ہوتا ہے؟ ترازو کا کام ہوتا ہے مختلف چیزوں کے وزن کو بتانا، مختلف چیزوں کے وزن کو بتانا۔ آپ نے ترازو کے ایک پلے کے اندر بہت سارے انگور رکھ دی۔ اب یہ انگور کتنے ہیں بھائی؟ اس کا کیا وزن ہے؟ کلو ہیں، 1.5 کلو ہیں، آدھا پاؤ ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ اب وہ بانٹ رکھ کے تولے گا، ترازو کا جو کانٹا ہے وہ بتائے گا کہ یہ 1 کلو ہیں، یہ آدھا کلو ہیں، جو اس کا وزن ہوگا وہ بتائے گا صحیح معنوں کے اندر کہ بھائی یہ تم نے جتنے انگور رکھے یہ پورے آدھا کلو گئے۔ کسی نے اس کے اندر سیب رکھ دیے، بھائی یہ کتنے وزن اس کے سیب کے؟ اب وہ بانٹ رکھتا جائے گا، تولتا جائے گا۔ اب وہ جب کانٹا بالکل سامنے بیچ میں آ جائے گا وہ بتائے گا آپ کو کہ بھئی یہ تو
1 کلو کے سیب ہیں سارے۔ آپ سونار کی دکان پہ گئے، اس سے کہا بھائی مجھے یہ میرا سونا ہے، یہ ذرا بیچ دو۔ اس نے کہا ڈالو۔ ترازو چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کے بعد اس نے اس میں رکھا۔ اب اس نے بتایا کہ صاحب یہ جو آپ کا سونا ہے یہ تو 1 تولہ کا ہے، یہ 1 ماشا کا ہے، جتنے کا ہوگا وہ اس کا وزن بتائے گا۔ وہ ترازو جو ہے وہ وزن بتاتی ہے کہ یہ چیز کس وزن کی ہے۔ آیا 1 کلو ہے، 1.5 کلو ہے، پاؤ ہے، 1.5 پاؤ ہے، 1 ماشا ہے، 2 ماشا ہے، 1 تولہ ہے، 1 رتی ہے، ایک وزن کو وہ بتا دیتی ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو میزان بنا کر بھیجا ہے، ترازو بنا کر بھیجا ہے۔ تم کسی کو ہلکا سمجھتے ہو لیکن ترازو مصطفیٰ میں دیکھو وہ بھاری نظر آئے گا۔ تم کسی کو بھاری سمجھتے ہو لیکن ترازو مصطفیٰ میں تول کر تم دیکھو گے تو تمہیں وہ ہلکا نظر آئے گا۔ تم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون اللہ کی بارگاہ میں بھاری ہے، کون اللہ کی بارگاہ میں وزنی ہے، کس کا کتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ تم کسی کو سمجھتے ہو یہ حقیر ہے، اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اس کی توہین کرتے ہو، اس کی گستاخی کرتے ہو، لیکن کیا پتا جس کو تم کچھ نہیں سمجھ رہے اللہ کی بارگاہ میں سو کتنا وزن ہے اس کا۔ اور جس کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو تمہیں کیا پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا تو کوئی مقام نہیں۔ بس 2-3 مثال عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، حضور کے پیارے صحابہ۔ اب بعض لوگ صحابہ کرام کی عظمت کے قائل نہیں، ان کی عظمت سے واقف نہیں کہ صحابہ کی کیا شان اور کیا مرتبہ ہے، لیکن میں نے حضور کی ترازو میں اس کو تول کر دیکھا، میزان مصطفیٰ میں رکھ کر دیکھا کہ صحابہ کی کیا شان ہے، کتنا وزن ہے، کتنے بھاری ہیں صحابہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر تم 1 مٹھی نہیں، تم اگر پورا پہاڑ سونے کا خیرات کرو، یعنی 1 کلو سونا نہیں، یا 1 رتھی، یا 1 تولہ سونا نہیں، پورا پہاڑ۔ آپ اندازہ کیجئے، 1 کلو نہیں، 2 کلو نہیں، 1 من نہیں، پورا پہاڑ سونے کا۔ حضور فرماتے ہیں پورا پہاڑ سونے کا اگر تم اللہ کی راہ میں خیرات کرو، اور اس کے مقابلے میں میرا صحابی اگر 1 مٹھی جو بھی خیرات کرے گا تو وہ اس سے بڑھ کر وزنی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صحابہ۔ اندازہ کیجئے آپ صحابہ کا کیا مقام ہے کہ ہم سونے کا پہاڑ بھی خیرات کرتے ہیں تو وہ اس کے برابر نہیں جو ایک میرے مصطفیٰ کا ادنا سا صحابی 1 مٹھی جو خیرات کر رہا اللہ کی بارگاہ میں، اس کا بھی وزن ہے۔ یہ نبی بتانا چاہتے ہیں اپنے صحابہ کے مقام اور مرتبے کو۔ یہی وجہ ہے ہمارا عقیدہ ہے کوئی کتنا بڑا ولی سے ولی، اعلیٰ سے اعلیٰ ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، کتنا ہی کامل محدث ہو، لیکن وہ صحابہ کرام کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے صحابہ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ حضور نے تول کے بتایا کہ ان کا وزن یہ ہے، ان کی اہمیت کو سمجھو۔ پھر صحابہ کرام کے اندر بھی وزن بتائے کہ سارے صحابہ برابر نہیں ہیں، ان صحابہ میں افضل خلفائے راشدین ہیں، سارے صحابہ سے افضل 4 خلفائے حضور کے، ابو بکر صدیق بھی، حضرت عمر فاروق بھی، حضرت عثمان ذو النورین بھی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ بھی۔ پھر یہی نہیں کہ صرف یہ 4 سب سے افضل ہیں، فرمایا ان 4 کے اندر بھی سب سے افضل کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ تو ہر ایک کا وزن ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اگر کسی صحابی کا وزن پوچھنا ہے تو میرے مصطفیٰ سے پوچھیے۔ حضور ان کی شان بیان فرما رہے ہیں، جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، فرمایا سرکار نے وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کا وزن بتا دیں۔ اب بعض صحابہ کا وزن تو پہچانتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نبی نے کہہ دیا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت اطہار کا،
وزن ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ان کا وزن بھی بتایا، ان کی شان بھی بتائی، اپنے پیارے اہل بیت کی شان بتائی۔ فرمایا مثل اہل بیتی کالسفینۃ نوح من رکب نجا، میرے اہل بیت اطہار کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ حضرت نوح کے جو طوفان آیا تھا اس کے اندر، اس کشتی کے اندر جو سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا۔ میرے اہل بیت اطہار کی مثال بھی سفینہ نوح جیسی ہے، جو ان کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پتہ چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لہذا دیکھو خبردار، نہ میرے صحابہ کی برائی کرنا، نہ میرے اہل بیت اطہار کی برائی کرنا، نہ ان کی شان کے اندر کوئی نازیبہ بات کرنا، نہ میرے پیارے اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنا۔ دونوں کا مقام میں نے تمہیں بتا دیا کتنے وزنی ہیں یہ۔ اب آ جائیے علماء کا مقام۔ حضور نے بتایا ہماری نظر کے اندر علماء کا کوئی مقام نہیں۔ کتنے بڑے بڑے علماء یہاں سے ماشاءاللہ آج فارغ ہو کے گئے۔ ہم اپنے بچوں کو کسی انگریزی اسکول میں داخل کراتے ہیں، سمجھتے ہیں ہاں وہاں سے پڑھ کے آیا یہ ہے، یا اگر کسی باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آ گیا، ہارورڈ یونیورسٹی سے کوئی صاحب یہ بہت بڑا صاحب بیرسٹر بن کے آیا، صاحب فلاں لندن سے ڈگری لیے، فلاں امریکہ سے ڈگری لیے، اور یہاں کوئی عالم اگر کسی مدرسے سے علم حاصل کر کے جائے، حافظ بن کر جائے، ہماری نظر میں کوئی قدر نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی۔ ہلکا وہ ہماری نظر کے اندر، وہ بھاری ہماری نظر کے اندر۔ حالانکہ میرے مصطفیٰ سے پوچھو اس میں بھاری کون ہے، وزنی کون ہے اس کے اندر، ہلکا کون ہے، کس کا وزن ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ علماء کا کیا مقام ہے؟ میرے مصطفیٰ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا جانو ان علماء کے مقام کو؟ جو علم دین حاصل کرتا ہے اس کی شان اگر پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھو۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جو سمندر کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں، جو بلوں کے اندر چیونٹیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ان علماء کے لیے دعائیں کیا کرتی ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا ان کی شان اور ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ستاروں کے اندر چودھویں کا چاند ہوتا ہے، اسی طرح علماء جو ہوتے ہیں عابدوں کے درمیان اس طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مقام اور ان کا بھاری پن دیکھنا، ان کا وزن اگر دیکھنا ہے کتنے وزنی ہے، میرا آقا نے فرمایا دیکھنا قیامت کے دن کتنے بھاری ہوں گے۔ وہ بڑے بڑے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے اور بڑے ہارورڈ کے پڑھے ہوئے وہ جناب تک کے بھاتے پھر رہے ہوں گے، جہنم میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے اپنے کرپشن کی وجہ سے، اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور علم دین پڑھنے والے کی شان یہ ہوگی جب وہ جنت میں جانے لگے گا تو اس کو روک دیا جائے گا۔ لوگ کہیں گے، وہ کہے گا کہ مجھے کیوں روکا ہے جنت میں جانے سے؟ تو درمان کہے گا تیری شان کو بتانے کے لیے روکا ہے، تیری یہ شان نہیں ہے کہ تو اکیلا جنت میں چلا جا، تو کھڑا ہو جا، جس پر جہنم واجی ہو گئی ہے اس کو بخشوا کر اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جا۔ اتنے بھاری ہیں یہ علماء، اتنے وزنی ہیں یہ علماء، ہمیں قدر نہیں علماء کی۔ الحمدللہ دیکھیے کتنے طلباء یہاں سے پڑھ کے نکلے، الحمدللہ کتنے فضلاء بن کر یہاں سے نکل رہے ہیں، اور جو اس دارالعلوم کی مدد کر رہے ہیں، جہاں جہاں دارالعلوم ہمارے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ ابھی تفصیل بیان کی ہے عزیزم فائز محمود صاحب نے، پورے پاکستان میں الحمدللہ اس رکن الاسلام کی شاخیں موجود ہیں، اسکول بھی چل رہے ہیں، کالج بھی چل رہے ہیں، مدارس بھی چل رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ الحمدللہ جامع ازہر جو اسلامی یونیورسٹی سب سے بڑی ہے دنیا کے اندر، مصر کے اندر، الحمدللہ ہمارے طلبہ وہاں جا کر پڑھ رہے ہیں ہماری سند کے اوپر، اور وہاں سے تعلیم حاصل کر کے پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ سب صاحب عرس کا فیض ہے، یہ سب حضرت شاہ رکن الدین کا فیض ہے، ان کے نام کا مدرسہ ہے رکن الاسلام، جہاں جہاں رکن الاسلام ان کا نام ہے ان کی برکتیں پہنچ رہی ہیں، ان کی برکتیں پہنچ رہی ہیں طلبہ الحمدللہ، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں، آج 70 سال سے زیادہ ہو گیا ہے رکن الاسلام حیدرآباد میں موجود ہے، ابھی حال کے اندر کراچی میں الحمدللہ قائم ہو گیا جس کو عزیر محمود صلی اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ سارے ادارے چل رہے ہیں، یہاں کا ادارہ الحمدللہ فائز محمود صاحب چلا رہے ہیں، حیدرآباد کے اندر چل رہا ہے، یہ تمام ادارے الحمدللہ یہ سب فیض حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور جو اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، وہ اپنی آخرت سنوار رہے ہیں۔ جتنے طلبہ یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دنیا کے جس کونے میں جا کر تبلیغ ارشاد کر رہے ہیں، تمہیں یہاں بیٹھ کر اس کا ثواب مل رہا ہے۔ مبارکباد کے مستحق وہ لوگ کہ جو ان علماء کی مدد کرتے ہیں اور اس علماء کو بنانے والے مدارس کی مدد کر رہے ہیں۔ ان کی بتا دیا کہ یہ کتنے بھاری ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔
اب آ جائیے اولیاء کرام. اولیاء کا کیا مقام ہے, ان کا وزن کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. لیکن میرے نبی سے پوچھیے اللہ کی بارگاہ میں ان کا کتنا وزن ہے. اللہ کے ولیوں کا, اللہ کے پیارے مقبول ولیوں کی کیا شان ہے اور کیا مقام ہے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. حضور فرماتے ہیں بعض اللہ کے بندے ایسے ہوں گے, اس حال میں ہوں گے کہ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اگر کسی دروازے پر وہ چلے جائیں تو لوگ کہیں گے بھائی اس کو نکالو, کون آ گئی. یہ تو ان کی ظاہری شان ہوگی, یہ تو ان کی ظاہری صورت ہوگی. لیکن کتنے بھاری ہیں دنیا میں, ہلکے ہیں وہ, کوئی اہمیت نہیں دے رہا, کوئی حیثیت نہیں دے رہا, کوئی توجہ نہیں دے رہا ان کی طرف, دھکے دے کے نکال دیتے ہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں کتنے وزنی ہیں. یہ میزان مصطفیٰ سے پوچھو, نبی تول کر ان کا وزن بتا رہے ہیں. پھر ہمارے اللہ کی بارگاہ میں اتنے وزنی ہیں, اتنا اعلیٰ مقام ہے ان کا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کے قسم کو پورا کر دیتا ہے. ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ شاہ رخ الدین جن کا عرس ہے, ایک ماں آئی ان کے پاس, حضرت میرا بچہ جو ہے وہ اس کو بے گناہ جیل ہو گئی, کوئی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو رہائی عطا فرما دے. آپ نے اچھا ہم دعا کریں. اس نے کہا نہیں مجھے کوئی تعویذ دیجیے. آپ نے اس کو تعویذ عطا فرمایا. فرمایا اس کو جا کے اپنے بیٹے کو دے دو, جیل کے اندر جا کے پہنچا دو. راجاؤں مہاراجاؤں کا زمانہ تھا اس زمانے کے اندر, الور کے اندر راجاؤں کی حکومت تھی. اس نے کسی نہ کسی طریقے سے وہ تعویذ حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنے بیٹے کو پہنچایا. وہ پہنچانے کے تھوڑی دیر کے بعد راجہ صاحب جو اپنے بہن میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حکم دے دیا کہ جیل کا دروازہ کھول دو, جتنے ساتھی ہیں اور جتنے قیدی ہیں سب کو رہا کروا دو. سب رہا ہونے شروع ہوئے. لوگ لکھا ہے, لکھتے ہیں لوگ, تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ لوگ جو قیدی تھے وہ اب نکلنے شروع ہوئے. ایک نکلا, دوسرا نکلا, جس کے پاس تعویذ تھا وہ جیسے ہی نکل کے چکا, راجہ کو خیال آیا یہ میں نے کیا حکم دیا. فرمایا روک لو روک لو, دروازہ بند کر دو جیل کا, بس جتنے نکل گئے اور جو باقی ہیں ان سب کو رہنے دو. اسے کہتے ہیں تاثیر. لو اقسم علی اللہ لا ابرہ, ان کی زبان سے نکل جائے, ان اللہ کے ولیوں سے قلم سے نکل جائے تو وہ چیز جو انہونی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کر کے رکھ دیتا. اور ہمارے مرشد حضرت شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے جہاں وصال فرمایا, اس جگہ پر وصال فرمایا. یہ بڑی متبرک جگہ ہے. یہ دارالعلوم بھی بڑا متبرک ہے, جہاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا آخری وقت گزارا ہے. اللہ کی لقاء حاصل ہوئی, اللہ کا وصال. جس جگہ پر اللہ کے ولی کو حاصل ہوتا ہے وہ جگہ بھی متبرک ہو جاتی ہے. صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں وصال فرمایا, اور یہی وقت تھا کہ ہم لے کے نکلے تھے صاحب کو یہاں سے اور حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئے تھے. اور وہاں ہم نے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار بنایا تھا اور وہاں آپ کی تدفین ہوئی. لیکن حضرت صاحب کا وصال یہاں ہوا تھا. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ شان یہ تھی, ان کا مقام اور مرتبہ دیکھیے, سینکڑوں واقعات. لیکن ان کے لاڈلے اور چہیتے مرید جناب خالد محمود صاحب, نام سنا ہوگا آپ نے, کون نہیں جانتا. نعتوں کی دنیا کے اندر جس کا نام مشہور ہے, خالد محمود صاحب کتنے معروف نعت خواں ہیں. اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ ان کا شعر ہے جو دنیا کے کونے کونے کے اندر ان کی تمام نعتیں اللہ نے قبولیت عام عطا فرمائی. جب لوگ گئے ان سے پوچھنے کے لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حال چھپا ہے, ہمارے ماشاءاللہ زبیر صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, انہوں نے تمام چیزوں کو جمع کر کے ایک کتابی شکل کے اندر تذکرہ جانا کے نام سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حال میں کتاب شائع کر دی. لائیں کیا کتاب؟ ہاں دوبارہ چھپا دی. ہاں ختم ہو گئی تھی ماشاءاللہ, کہ دوسرے ایڈیشن شائع ہو گئی. یہ رکھیں تاکہ پتہ چلے آپ کو کہ ہمارے مرشد کا کیا مقام اور مرتبہ. بڑے بڑے اولیاء کرام نے کیا کیا شانیں بیان کی ہیں صاحب کی, وہ سب تفصیل کے ساتھ دیکھیے. وہاں سے یہ میں واقعہ بیان کر رہا ہوں. خالد محمود صاحب کا انتقال ہو گیا, مشہور نعت خواں, نعت گو شاعر, جس کی نعتیں پوری دنیا کے اندر جگمگا رہی ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں
صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مرشد شاہ مفتی محمود الولی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیعت ہو گیا. اور جب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لاتے تھے تو مسجد مقدس کے اندر مغرب کے بعد مراقبہ فرماتے اور مراقبے کے بعد پھر نعت سنا کرتے تھے. تو ایک روز میں بھی پہنچ گیا اور میں نے شروع کے اندر ایک نعت لکھی. اور وہ نعت لکھ کر میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیسی نعت ہے, صحیح بھی ہے نہیں, اس میں کتنی غلطیاں ہیں, کتنی کوتاہیاں اس کے اندر. تو میں نے خود نہیں پڑھی بلکہ اس محفل کے اندر اپنے ساتھی کو کہا کہ تو سنا دے یہ نعت. وہ کہتے ہیں, خالد صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس نے نعت پڑھنی شروع کی. جب وہ نعت پڑھ چکا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی یہ نعت کس نے لکھی ہے, یہ کلام کس کا ہے؟ خالد صاحب کہتے ہیں میں گھبرا گیا. میں نے کہا بس اب شامت آ گئی, یہ تو کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اس کلام کے اندر, تو بہتر یہ خاموشی رہو. تو میں نے اس کو کہا اپنے ساتھی کو بتانا مت کس کی نعت ہے یہ, حالانکہ میری نعت تھی, لیکن مجھے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو. حضرت صاحب کہے بھائی یہ کیا لکھا ہے تم نے, یہ اس میں یہ علم کا دریا تھا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور نعت لکھنا کوئی معمولی بات نہیں, بہت مشکل کام تھا نعت لکھنا. نعت لکھنا تو ایک علماء فرماتے ہیں کہ پلسرات پہ چلنا ہے. حضور کی عظمت سے ذرا سا بھی اگر کوئی کمی ہو جائے تو نیچے چلا جائے گا, تھوڑی سی آگے بڑھ جائے تو خدا سے کہیں نہ ملا دے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے نعت لکھنا. پہلے میں گھبرا گیا. میں نے کہا یہ اب دیکھیے اب شامت آئے گی, تو میں نے اپنے ساتھی کو کہہ دیا بھائی بتانا مت کس کا کلام ہے یہ. پھر ہر صاحب نے پوچھا دوبارہ ارے بھائی یہ کس کا کلام ہے, کس نے لکھی ہے یہ نعت؟ وہ چپ بیٹھا رہا, میں بھی چپ بیٹھا رہا. پھر ہر صاحب نے فرمایا اچھا نہیں بتاتے مت بتاؤ, ہم تو داد دینا چاہتے تھے, بڑا اچھا کلام ہے یہ, ہم تو تعریف کرنا چاہتے تھے کہ بہت عمدہ کلام کا ہے. خالد صاحب کہتے ہیں بس میرا دل بلیوں اچھلنے لگا کہ میرے مرشد نے تعریف کر دی, اتنے بڑے عالم نے میری تعریف کر دی. اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمارا خالد تو پرواز کرے گا, ہمارا خالد تو پرواز کرے گا. کہتے ہیں کہ خالد صاحب کہتے ہیں کہ میں نہ حافظ, میں نہ قاری, میں نہ عالم, نہ میں نے کوئی آج تک عربی کا کوئی لفظ پڑھا, لیکن اللہ کا فضل ہے اور میرے مرشد کی نگاہ کرم ہے, ان کی زبان سے نکل گیا تھا خالد پرواز کرے گا. آج عالم یہ جو لکھ دیتا ہوں دنیا کے اندر اس کا چرچا ہو جاتا ہے. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور یہ تو نعت ان کی کتنی مقبول ہوئی ہے, آپ حضرات نے کتنی مرتبہ سنی ہوگی. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, سبحان نہ اللہ. بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ایک نعت نہیں, خالد صاحب کی پتہ نہیں کتنی نعتیں اللہ نے ان کو وہ مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ گونج رہی. حضرت قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ میرا جانا ہوا یورپ کے دورے پر, اور میں حیران رہ گیا. جس مسلمان گھر کے گھرانے میں گیا وہاں یہ ٹکٹ لگا ہوا تھا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی. جس پر مرشد کی نگاہ ہو جاتی ہے, جس پر اپنے اللہ کے مقبول ولی کی زبان سے نکل جائے یا ان کے قلم سے کوئی بات نکل جائے, ہمارا خالد تو پرواز کرے گا. آج وہ پرواز کر رہا, آج اس کے نعتیں پوری دنیا کے اندر گونج رہی ہیں. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. اس لیے فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, ہم نے اپنے محبوب کو میزان بنا کر بھیجا ہے. یہ جس کو کہتے ہیں یہ وزنی ہے وہ وزنی ہوگا, تم جس کو کہو کہ وزنی ہے وہ وزنی نہیں ہوگا. یہ سمجھا کہ ہم تھک گئے, عوام کو بھی سمجھا رہے ہیں, حکمرانوں کو سمجھا رہے ہیں, عوام کو سمجھاتے ہیں. ارے ان جھوٹے پیروں کے چکر میں مت پھنسو. جو نماز پڑھتے ہیں, نہ روزہ رکھتے ہیں, نہ حج کرتے ہیں, گالیاں بکتے رہتے ہیں, وہ پیر نہیں ہیں, وہ جھوٹے لوگ ہیں, گمراہ کر رہے ہیں, سنت والجماعت کا نام بدنام کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہمارے سادہ لوگ دوست, ہمارے مریدین ان کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. کہتے ہیں 2 بکرے لے آؤ, کہیں کہتے ہیں 10 لاکھ روپے لے آؤ, کہیں کہتے ہیں 10,000 روپے لے آؤ.
پیسے جناب وہ اپنے ان کے مفت کے اندر ہیں جو دی جاتے ہیں. ارے بھائی سچے پیروں کے پاس جاؤ. جب اللہ نے تمہیں ایسا آستانہ دیا ہے جس میں اللہ نے ایسا کامل مرشد دیا ہے جو بغیر پیسوں کے تمہیں تعبیر دیتا ہے، تو کیا مصیبت ہے پیسے لٹا کے جاہل پیروں کے پاس اور جعلی پیروں کے پاس جانے؟ جو میرے مصطفیٰ کا اتباع نہیں کرتا ہے، جو دین پر اور شریعت پر نہیں چلتا ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ شیطان ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ہلکا ہے، اور جو اتباع مصطفیٰ کرتا ہے وہ ہلکا بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں بھاری ہے. وہ یہی عوام کو سمجھا رہے ہیں اور یہی حکمرانوں کو سمجھا رہے ہیں. کب سے سمجھا رہے ہیں؟ سمجھایا تھا 18 کے الیکشن کے اندر عمران خان صاحب کو جا کر میں نے پورا وفد دے کر گیا تھا. خان صاحب یہ علماء کا وفد ہے، سارے علماء آپ کے پاس آئے ہیں. آج 18 کے الیکشن کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ آپ علماء کا تعاون لیں، علماء آپ کی سرپرستی کریں گے، آپ کی حکومت بنے گی. ہم بتائیں گے کہ نظام مصطفیٰ کیسے نافذ ہوتا ہے، ریاست مدینہ کا نظام کیسے نافذ ہوتا ہے. لیکن نہیں سنونی ہماری بات. پھر آپ نے انجام دیکھ لیا، ساری زندگی ریاست مدینہ کا نام لیتے رہے اور ایک کام ریاست مدینہ کا حق میں نہیں کیا انہوں نے. اور آج کہتے ہیں کہ صاحب میں ان کو نجات دلاؤں گا امریکہ کی غلامی سے. میں پھر ملا ان سے جا کر، ابھی چند روز پہلے ان سے ملا. میں نے کہا آپ نے کہا کہ میں ان کو غلامی سے نجات دلاؤں گا، امریکہ غلامی. 4 سال تک تو آپ امریکہ کی غلامی کرتے رہے. چلے چھوڑیں ان تمام باتوں کو. اب بتائیے، اب علماء آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اب کیسے آپ تعاون لیں گے ان کا؟ ہماری بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے آپ؟ ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس پاکستان کی بقا صرف اور صرف نظام مصطفیٰ کے اندر مضمر ہے. نظام مصطفیٰ نافذ کر دیے، پاکستان کہیں سے کہیں پہنچتا چلا جائے. لیکن کون نافذ کرے گا؟ یہ آپ کے ساتھ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں یہ نافذ کریں گے؟ یہ تو آپ کو آپ کہا کرتے تھے کہ میں آؤں گا تو میں IMF کے بعد نہیں جاؤں گا، لیکن یہی دائیں بائیں آپ کو لے کے گئے IMF کے بعد. آج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو امریکی غلامی سے نہیں نکلنے دیں گے. علماء کی مدد لیجئے، علماء کا تعاون لیجئے. علماء بتائیں گے آپ کو کہ امریکی غلامی سے کس طرح نکلنا ہے، کس طرح ملک کے اندر اسلام کا نظام لے کے آنا ہے. اور پاکستان کی بقا صرف یاد رکھیے اسلام کے نظام میں مضمر ہے. ورنہ یہ تماشا آپ دیکھتے رہیں گے کہ بڑے بڑے ڈاکو لٹیرے ملک کو لوٹنے والے راتوں رات جناب اپنے آپ کو آزاد کروا لیں گے، اپنے آپ کو صاف کروا کے نکل جائیں گے. صاحب قانون بن گیا پاکستان، کیا کریں؟ عدلیہ بھی بے بس ہے، کہتی ہے قانون بن گیا پاکستان، اس کو بھی چھوڑو اس کو بھی چھوڑو. ارے بھائی کئی کروڑوں کا دفن کیا، ارے بھائی کئی ارب اس نے تو فراڈ کیا ہے. نہیں بھائی قانون بن گیا، اس کو بھی چھوڑو اس کو بھی چھوڑو. پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے ہیں یہ سیاستدان، اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ نظام مصطفیٰ نہیں آیا صحیح معنوں کے اندر. اگر نظام مصطفیٰ صحیح معنوں میں آ جاتا، عمران خان کہتے رہے ریاست مدینہ نہیں لا ریاست مدینہ. اگر آج بھی ریاست مدینہ پاکستان میں آ جائے تو ایک ظالم نہیں بچے گا پاکستان کے اندر، ایک کرپشن کرنے والا پاکستان میں نہیں بچے گا. اور پھر ہمیں نہ IMF کی ضرورت پڑے گی، ہمیں نہ جناب ورلڈ بینک کی ضرورت پڑے گی، ہمیں نہ کسی اور کے پاس بھیک مانگنے کی پڑے گی ضرورت. وزیر اعظم سب کے پاس جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سوچ رہے ہوں گے میں بھیک مانگنے آیا ہوں، لیکن اب کیا کروں، مجبور ہوں، میں سب پیسے جمع کر کے آپ کو دوں گا. شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو جو اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں، بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. اسلام کا نظام نافذ کرو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کی غیب سے مدد آئے گی انشاءاللہ، اور پاکستان کہیں سے کہیں پہنچتا چلا جائے. لیکن یہ سب پھیلی کے چٹے بٹے ایک جیسے. آپ حیران ہوں گے یہ جو خطرناک ترین بل سینٹ نے منظور کیا ہے ٹرانسجینڈر کے نام سے، جس کے اندر مرد کا مرد سے نکاح ہوگا، وہ لواطت کہ جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا قوم لوط کے اوپر. بڑے بڑے گناہ کیے پچھلی قوموں نے، لیکن ایسا عذاب نہیں آیا کسی قوم پر جس طرح قوم لوط پر عذاب آیا ہے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس زمین کو اٹھاؤ اور جتنے یہ لوطی ہیں ان سب کو اوپر لے جا کر زمین پہ مار دو سب کو. اور ان سب کو زمین پہ مارا. پھر فرمایا یہ بھی نہیں، اس کے اوپر پھر بارش برساؤ، پتھروں کی بارش کرو ان کے اوپر جنہوں نے یہ کام کیا. اور آج پاکستان کے اندر اس کی باقاعدہ قانونی اجازت دی جا رہی ہے. یہ ٹرانسجینڈر کا قانون اس کے لیے لایا جا رہا ہے، شرم نہیں آتی. اور آپ حیران ہوں گے یہ جتنے سیاسی لوگ بیٹھے ہیں، جتنی سیاسی جماعتیں سب اس کے اندر شامل ہیں. جب سینٹ کے اندر یہ منظور ہوا تمام جماعتیں موجود تھیں، مذہبی موجود تھیں اور سیاسی بھی موجود تھیں، اور ایک دوسرے پر الزام لگانے والے بھی موجود تھے، اور کسی نے کوئی اس کے خلاف جناب ووٹ نہیں دیا اور بل اتفاق و منظور کر دیا. یہ سب گنہگار ہیں سب کے ساتھ.
اس کا مطلب ہوا سب آپس میں ملے ہوئے سارے کے سارے. اس لیے ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب سے لوگوں کو بے وقوف مت بناؤ. اگر صحیح معنوں میں نظام مصطفیٰ چاہتے ہو تو علماء کو لے کر آؤ. علماء بتائیں گے کون کون سے تم نے قوانین اب تک اسلام کے خلاف نافذ کیے. اور حکومت میں آنے کے بعد ان سب قوانین کو ختم کرو, اسلام کا نظام نافذ کرو, انشاءاللہ پاکستان کہیں سے کہیں پہنچتا چلا جائے. اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم, کہ تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. یہ نہیں مدد کریں گے ورلڈ بینک والے, آئی ایم ایف والے, تمہیں تباہ کرنے کے لیے آئیں گے. ایجنڈا ہے پاکستان کو تباہ کرو اور ان کی ایٹمی احساسوں پر قبضہ کرو. تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ایٹمی احساس محفوظ ہو جائیں, تم اگر چاہتے ہو کہ پاکستان کی سلامتی کو کوئی آنچ نہ آئے, تو پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ کر دو. انشاءاللہ پاکستان محفوظ رہے گا اور پاکستان ترقی کرے گا. یہ جتنی مہنگائی ہوئی ہے, کیسے کیسے مصیبت ہو گئی ہے. آج جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو بھی کھانا مشکل ہو گیا ہے. غریب کا تو بہت دور کا حال ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ظلم پہ ظلم کی جا رہے ہیں, ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں. یہ سے اللہ کا عذاب ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس سیلاب کے اندر کس طرح اللہ کا عذاب ہے. آپ تو اس علاقے میں الحمدللہ محفوظ رہے ہیں. ہم سے پوچھئے کہ دادو کے علاقے کے اندر, نواب شاہ کے علاقے کے اندر کئی سو دیہات بہ گئے, کئی سو دیہات بہ گئے. آپ بتائیے ایک دیہات کے اندر کتنے لوگ ہوں گے, کتنی جان ہوگی, مال اموال ہوں گے, ان کے گائے بھینسیں ہوں گے, ان کے گھروں کے سامان ہوں گے, سب بہ گئے سارے کے سارے. آدمی نہیں, مکان نہیں, کئی ہزار دیہات بہ گئے. یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اور پھر بھی نہیں ڈر رہے ہمارے عمرہ, پھر بھی اسی راہ پہ چل رہے ہیں. وہی ٹرانسجینڈر قانون لا رہے ہیں, وہی اسلام کے خلاف قانون لا رہے ہیں. ایک نہیں کئی قانون انہوں نے بنائے ہیں. کہتے ہیں پاکستان کے اندر 18 سال سے پہلے کوئی شادی نہیں کر سکتا. امہات المومنین میں سے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب ہوا تو آپ کی 9 سال کی عمر. اس کا مطلب یہ کہ 9 سال اور انتظار کرے آدمی, اور جوان ہونے کے بعد انتظار نہیں کر سکتا تو وہ زنا کرے. یہ حکمران یورپ کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں. یہ شرط لگا کر کے 18 سال پہلے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. یہ مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں جوان جو ہے وہ زنا کریں. اس قسم کے تم قانون لے کے آ رہے ہیں. اور پھر اس سے خطرناک قانون کہتے ہیں کوئی شخص 18 سال سے پہلے مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. اب بتائیے کوئی شخص اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ 18 سال کا انتظار کرے گا؟ آپ حیران ہوں گے. ہندوستان جو ہندوؤں کا ملک ہے وہاں بھی یہ قانون نہیں ہے جس طرح یہ انگریز کے ایجنٹ کے بیٹھے ہوئے پاکستان کے اندر اور اس قسم کے قانون نافذ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف. اللہ کی مار پڑ رہی ہے ان کے اوپر. اتنے بڑے بڑے عذاب آ رہے ہیں سیلاب کی شکل میں, پھر بھی ان کو ہوش نہیں آ رہا. اللہ ان سے نجات دلائے ان ظالم حکمرانوں سے, اور صحیح حکمران پاکستان میں عطا کرے جو اسلام سے محبت رکھنے والے ہوں, جو صحیح اسلام کا نعرہ لگانے والے ہوں, جو اسلام کا درد رکھنے والے ہوں, اور صحیح معنوں میں اسلام کا نظام لے کر آئیں. انشاءاللہ امریکی غلامی سے بھی نجات ملے گی. اور سارے جہاں جہاں جا رہے ہیں, ورلڈ بینک ہو یا آئی ایم ایف ہو, ان سب کی غلامی سے نجات ملے گی. غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ, انشاءاللہ دین و دنیا میں بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے محبوب کا سچا غلام بنائے, اپنے محبوب کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ رات کی محفل ہوگی, اس کے اندر بڑے بڑے اولیاء کرام, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مشائخ, بڑی بڑی اہم شخصیات